الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله صدق الله مولانا العلي العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار انسانی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. کئی ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں بندہ سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ سب سے بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. ان من جملہ ان بڑی نعمتوں میں سے ہم شمار کریں تو یہ پانی بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے. پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ہوا اتنی بڑی نعمت ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن آج پوری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ انسانی زندگی کو اگر وینٹیلیشن اگر نہیں ملا تو وہ اس کا جسم پورا بیمار پڑ جائے گا. تو آج آکسیجن، ہم وہ ہارٹ کے پیشنٹ کو پوچھو یہ کتنا مہنگا ہے، تو وہ سانس کو جب اس کی ضرورت پڑتی تو لاکھوں روپے لگ جاتے خالی ہوا کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کیے، بغیر گنے ہم کو یہ ہوائیں دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہماری سانس کا اوپر سے نیچے آنا یہ عظیم نعمت ہے. یہ روشنی کا، یہ رات کا، یہ چاندنی کا، ہر قسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صفات رکھا. اب دیکھیں، مثال کے طور پر کہتا ہوں، تفسیر مدارک میں ایک نقطہ بیان کیا آپ کے سامنے بیان کروں. اب جیسے گرما کا موسم آتا ہے، تو گرما کا موسم آتے ہی جب موسم کے درمیانی حصے میں جب آم ہوتا ہے تو وہ آم کے اندر دو چیزیں دیکھی جاتی. ایک اس کا سائز دیکھا جاتا، دوسرا اس کا رنگ دیکھا جاتا، تیسرا اس کا مزہ دیکھا جاتا. اب دو چیزیں اوپر دکھائی دیتی، ایک اس کا رنگ، اس کا سائز. ہم دیکھتے پہچانتے یہ 100 کلو کا ہے یا ½ کلو کا آم ہے، دیکھ کے پہچان لیتے. تو اب غور کریں، اب وہ اندر کا جو حصہ ہے وہ اس کا مزہ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں، اس کو پانی ڈالیں گے، اس کو کھاد ڈالیں گے، وہ آم اچھا میٹھا ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن آج کی سائنس اور تفاسیر میں یہ بات منقول ہے، آم کے سائز کا تعلق اور اس کے رنگ کا تعلق یہ سورج کی روشنی پر منحصر ہے. سورج کی جتنی روشنی پڑیں گی آم اتنا پہلے گا اور اس کا رنگ اتنا پیلا ہوگا. اب رہی بات اس کا مزہ، اب اس کا مزہ کہاں سے آئے؟ تو دیکھیے اللہ کی قدرت ایسی ہے، تو فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند جب جلوہ نما ہوتا ہے، 14ویں رات کی چاندنی جب آم کے باغ پر پڑتی ہے تو اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاند کی، اب رات میں ہم سمجھتے ہیں چاند کی چاندنی ہمیں روشنی دیتی، روشنی تو دیتی، اس کے ساتھ ساتھ کئی پھل، کئی پھول ایسے ہیں چاند کی چاندنی میں ان کے اندر خوشبو پیدا ہوتی، اس کے اندر مزہ اور اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی. یہ اللہ کی نعمت ہے. تو ان تمام نعمتوں کو ہم اکٹھا کریں تو رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نعمت کا فائدہ اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ کی ذات کا فائدہ امت کے لیے اپنی جگہ. کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کلمہ کیا ہے، ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز دیا اور ہر چیز سے نوازا. قرآن بھی دیا، احکام بھی دیے، اور کئی اتنے فضیلت آپ کے صدقے میں ہم کو ملی. سال میں ایک مرتبہ ایک رات آتی ہے شب قدر. ایک انسان کی زندگی ہے،
کوئی 20 سال جیتے، کوئی 10 سال جیتے، کوئی 50 سال جیتے، کوئی 80 سال بھی جیتے، لیکن قربان جائیں آقا کے صدقے میں، آپ کے صدقے میں شب قدر ہم کو اس طرح ملی کہ ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی رہا 20 سال، نام اعمال کھول کے دیکھے تو 83 سال کا ثواب ہے، تو بولیں گے یہ کہاں سے ملا؟ تو کہا جائے گا یہ شب قدر میں جو رسول اللہ کے صدقے میں تم کو ملی تھی، اس میں عبادت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے نام اعمال میں 83 سال کا ثواب لکھا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب پیارے اسلامی بھائیوں، اب دنیا میں آپ دیکھیں ہر طرف انتشار ہے، کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، کسی چیز میں ایک بھروسہ نہیں ہے، کھانے کی غذا میں ایک اعتماد نہیں ہے، پانی پینے کے اس میں بھروسہ نہیں ہے، اور رشتہ داروں میں وہ محبت نہیں ہے۔ تو بتایا گیا یہ پوری محبتیں وقتی ہیں، یہاں تک کہ باپ کی محبت بیٹے سے، بیٹے کی محبت جان جب تک ہے جب تک ہی ہے۔ خبر میں نہ بیٹا آتا نہ بیٹے کی خبر میں باپ جاتا، تو معلوم ہوا یہ لوگوں کی محبتوں کی ایک حد ہے، لیکن رسول اللہ کے محبت کی کوئی حد نہیں۔ اور محبت کرنے والے الگ الگ اپنے انداز میں محبت کریں۔ وہ محبت کے معنی ہیں کیا؟ محبت کے معنی ہے محبت کی بیج کو اپنے دل میں جگا لینا اور اپنے محبوب کے اعمال کو اپناتے ہوئے جانا۔ اب دیکھیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا، تو وہ رسول اللہ کے بہت قریب رہتے تھے، رسول اللہ جہاں جائے آپ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، اور یہاں تک رسول اللہ جہاں پر بیٹھتے تھے کنکریوں کو صاف کرتے تھے، رسول اللہ کو بٹھاتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے۔ جب وہ گئے غیر مسلموں کے پاس، یہودیوں کے پاس، تو وہ لوگ ان کو پکڑ لیے، پکڑ کے ان کے گھر میں ان کو بند رکھے، ان کو پکڑے، ان کو ستائے، ان کو مارے۔ ایک دن آیا تو اعلان کر دیے کہ ان کو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابی کو تکلیف اگر دیں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ یہ پلان بناتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے وہ لوگ کیا کریں، ایک جنگل میں جو کھلی جگہ رہتی وہاں اعلان کیے، اعلان کر کے بولے کہ یہ صحابی کو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر سولی پہ چڑھائیں گے تاکہ رسول اللہ کو معلوم ہو اور ان کو تکلیف ہو۔ تو لہٰذا لے گئے، ان کو باندھ کے لے گئے، پورے لوگ جمع ہیں، اکٹھا ہو گئے، اب ان کو سولی پہ چڑھا رہے، رسی تیار ہے، گلے میں رسی ڈال کے اب وہ مسکرا رہے، صحابی ہیں مسکرا رہے۔ تو لوگ بولے بس ایک بات بولو، آپ ایک بات اگر بولیں گے تمہاری جان معاف، تم سولی پہ سے ہٹا دیں گے۔ تو انہوں نے بولا بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو بولے کچھ بھی نہیں، تم پوری زندگی کیا کیے؟ تو انہوں نے بولے میں پوری میری زندگی، دیکھو کہنے والے کوئی دوسرا جواب بھی دے سکتے، میں عبادتیں کرا، میں حج کرا، میں نمازیں پڑھا، یہ بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری پوری زندگی میں رسول اللہ کی محبت میں گزارا، یہ الفاظ ادا کرے، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب بولے اب یہاں پر ٹھہر کے تم بولو میں تمہارے رسول سے نفرت کرتا ہوں، اگر تم یہ ایک جملہ بولو گے تو تمہاری جان تمہارے لیے معاف ہے۔ تو وہ صاحب رسول اپنے دونوں الفاظ کو اٹھاتے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، حبیب پوری زندگی رسول اللہ سے محبت کیا اور یہ آخری لمحے ہیں، یہ غیر مسلم مجھ کو کہتے ہیں رسول اللہ کو سے نفرت کرو گے تو جان کو بخش دیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں حبیب کی ایک جان ہے، اگر حبیب کی 100 جانیں بھی ہوتے رسول اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا جان جائے پرواہ نہیں، تم تکلیف دو پرواہ نہیں، برداشت کر لوں گا، رسول اللہ کی محبت کو دل سے اگر جانے کے لیے آپ کہو گے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کہا سنو میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے پھندے میں اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا اور خود لٹک گئے اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جب روح قبض ہو گئی تو ان کا جسم وہیں پڑا ہوا تھا، وہ غیر مسلم جان بوجھ کے ہم آپ کی لاش کو وہاں رکھے تاکہ لوگ آنا جب اٹھاتے رہیں گے ان کو پکڑ کے ان کو ستائیں گے، تو وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ گھوڑے لے کے گئے، اپنے صحابی اور اپنے اس دوست کو، اللہ کے رسول کے عاشق کو اٹھا کے لے کر آئیں گے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی ہم گئے
ان کا جسم پڑا ہوا تھا، ان کے جسم کو ہم اٹھا لے کر اپنے گھوڑے پہ پیٹھ پہ میں ڈال لیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں گھوڑے کو لے کر جا رہا تھا، غیر مسلم کافر لوگ ہمارے پیچھے پڑے، ادھر کوئی تیر برساتا ہے، کوئی برشی برساتا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں سمجھ گیا اب ہم پکڑے جائیں گے، تو لہٰذا میں اللہ کا نام لیتا ہوا اس انداز میں ان کے جسم کو نیچے چھوڑ دیا اور یہ کہا اے اللہ یہ تیرے بندے کی لاش ہے، رسول اللہ کے عاشق کا جسم ہے، اللہ تو اس کی حفاظت فرمانا۔ تو یہ کہتے ہوئے میں چھوڑ کر آگے جا کے چھپ کے دیکھا تو میں دیکھتا ہوں اللہ کا حکم ہوا، زمین کھل گئی اور آپ کا جسم زمین میں چلے گیا اور زمین بند ہو گئی، اور غیب سے ندا آئی جو رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو، جیسا کہ ہم سنیں سوشل میڈیا پہ وائرل بات پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر یو پی میں رسول اللہ کا نام اگر لکھے تو کیس کر دیں گے، تو سمجھو دوسروں کو ہمارے رسول کے نام سے کتنی نفرت ہے، وہ برداشت نہیں کر سک رہے ہمارے رسول کے نام کو دیوار پہ لکھ سکے، ہمارے رسول کے نام کو ایک فلیکسی پہ لگائے تو کیس کرنے کا وہ لوگ دھمکیاں دے رہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، یہاں پر ہم ٹھہرے، بات یہاں پر فلیکسی پہ رسول اللہ کا نام لگانا مقصود نہیں ہے، یہاں پر دیوار پہ نام لکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے ہم نام والے مسلمان نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی سنتوں پہ ایسی چلنا، دیواروں سے رسول اللہ کا نام ہٹا دو، سینوں سے رسول اللہ کا نام نہیں ہٹے گا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم لگا لے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لگا لو، یہ بھی محبت کا اظہار ہے، یہ بھی عقیدت ہے، لیکن دل میں یہ ٹھان لو کہ ہمارے رسول کے نام سے تم کو اتنی نفرت ہے تو ہم رسول اللہ کے عمل کو بتائیں گے، رسول اللہ کے اخلاق کو بتائیں گے، رسول اللہ کے طریقوں کو بتلائیں گے۔ رسول اللہ کی مسکراہٹ پہ لوگ مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کا وہ اخلاق، عورت بچی کو زندہ گاڑتے تھے، رسول اللہ آ کے بتائے یہ عورت بچی کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا جب یہ ماں بنتی ہے اللہ اس کو معراج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب یہ ماں بنتی ہے اللہ جنت کو اس کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ کون بتائے؟ یہ ہمارے آقا نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے بار بار میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں وقتی محبت نہیں چاہیے، وقتی محبت کرنے والے آئے چلے گئے، ہمارے لیے ایک دائمی محبت ہونا، ہم رسول اللہ کے طریقوں کو عام کرنا۔ جب وحی آپ پر آئی تھی، جب وحی کا بوجھ ہو رہا تھا تو بی بی خدیجہ فرمائے یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہو، آپ فرمائے انک تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے، انک تحمل الکلہ، آپ بوجھ دار آدمی کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں۔ آج ہم تہیا کر لیں، ہمارے کو اللہ مال دیا تو غریب کی مدد کریں گے، بیوہ کی مدد کریں گے، یتیم کا سہارا بنیں گے، ہم بوڑھوں کا سہارا بنیں گے، مریضوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں گے، اور ہم سب سے پہلے اخلاق کو اپنائیں گے، راستہ چلنے والوں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ بھی رسول اللہ سے محبت ہے۔ خالی واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ آئی لو محمد لکھنے سے کام نہیں ہوتا۔ چبوترے پہ بیٹھے آپ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے، رات ہو رہی، غیر مسلم بچے کمروں میں بیٹھ کے پڑھ لے رہے، کوئی ایم سیٹ کی تیاری کرتا، کوئی آئی آئی ٹی کی تیاری میں مصروف ہے۔ اب ہم لوگ چائے کی دکانوں پہ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مؤذن صاحب اذان دے رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اب یہ چس لگا رہے، ادھر چائے پیتے ادھر سگریٹ پیتے ہوئے ایسے باتیں کر رہے، ایسا محسوس ہوتا کہ نماز امام اور مؤذن پہ فرض ہے، ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ اب اسٹیٹس دیکھو تو ان کا آئی لو محمد لگا ہوا ہے۔ لگاؤ، یہ ظاہری اظہار ہے، حقیقی اظہار کیا ہے ہمارا؟ ہم دیکھیں آج ہم کیسا، ہمارے گھر میں ہمارا رویہ کیا ہے، ہم معاشرے میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ محبت کا اظہار عمل سے بھی ہوتا، محبت کا اظہار قول سے بھی ہوتا، دو طریقے سے کرنا ہے۔ محبت کا اظہار آپ کی کتابت سے بھی ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات میں جا رہے ہیں، آپ کے دور خلافت کا دور ہے، آپ کا معمول تھا جب آدھی رات ہوتی سوتے نہیں تھے، لوگوں کے گھروں کے پاس جا کے دیکھتے تھے کیا کچھ مشکل ہے کیا دیکھیں گے۔ ایک گھر کے پاس ایسا گزرتے دیکھے تو بوڑھی خاتون اشعار گنگنا رہے، عربی اشعار پڑھ رہے۔
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رک گئے وہیں پر رک گئے، آخر ہے کیا؟ تو ادھر سے دوسرے صحابہ آ رہے تھے، بولے ارے گھر میں آخر ہوا کیا دیکھیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رک گئے۔ جب تھوڑی دیر ہوئی دروازہ کھٹکھٹائے، بولے اماں جان اتاذن لی، کیا آپ مجھ کو اجازت دیتے آپ کے گھر میں آؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل آئیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ آپ جو اشعار پڑھے بہت اچھے اشعار ہیں، آخری کا جو جملہ ہے آپ کا بہت بڑا ہے۔ بولے کیا جملہ؟ تو بولے وہ خاتون عورت ہے، لیکن وہ شعر میں وہ سینٹنس میں انہوں نے ایسا جملہ لکھے، یہ بولے اے اللہ دنیا کی نعمتوں کو لے لے، جنت میں رسول اللہ کی صحبت مجھ کو عطا فرما۔ یہ جملہ وہ خاتون لکھ کے بولے اماں میں ایک معروضہ ہے۔ تو انہوں نے بولے آپ کون ہیں؟ بولے امیر المؤمنین ہوں، عمر بن خطاب ہوں۔ نیچے بیٹھ کے تھے، انہوں نے دیکھ کے پریشان ہوئی، ارے امیر المؤمنین، بولا ارے اوپر آ کے بیٹھو، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں۔ نہیں بیٹھتا اوپر، ایک چیز میں آپ مجھ کو دے دو گے تو میں جب اوپر بیٹھوں گا۔ بولے انہوں سمجھے کیا دینا ہے نعمان؟ بولے کچھ بھی نہیں، تمہارا جو نیچے کا جملہ جو لکھا ہوا تھا وہ جملے میں ایسا بھی لکھو یا اللہ میرے ساتھ میرے خلیفہ عمر کو بھی جنت میں رسول اللہ کی صحبت عطا فرما۔ یہ جملہ اگر لکھو گے تو میں اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ اب وہ خاتون بھی کیسے خاتون تھی؟ وہ بھی اللہ والی۔ تو بولے عمر یہ جملے میں تمہارا نام اگر آنا ہے تو پہلے تم اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کر لو، پھر بعد میں تمہارا نام اس کے اندر لکھوں۔ دیکھ کے ڈر گئے، کانپے، روئے، گر گئے، تڑپ گئے۔ کون وقت کے وہ خلیفہ رسول اللہ فرمائے تھے دنیا میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ میرے عمر کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ بولے اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایسا ڈرتے تھے، ایسا گھبراتے تھے۔ آج ہم سنتوں کو چھوڑ لیے، ہم وقتی طور پر وقتی چیزوں کو اپنانے لگے۔ اب ایک دو دن سے اب دیکھو واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ ارے محبت تو کرنا ہے، وقتی نہیں، ایک دو دن نہیں، ہمیشہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ دیکھیے محبت کا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ جو چیزیں اپنائیں ہم وہ چیزوں کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، ہر چیز جو ہمارے لیے کرنا ہے۔ ایک واقعہ اور کہ سیرت حلبیہ میں، سیرت ابن ہشام میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، بہت لاچار محتاج تھے۔ جب بھی ان کو کچھ مصیبت ہوتی مسجد نبوی میں آ کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے، کونے میں آنا بیٹھنا، اور جتنی زیادہ مصیبت ہوتی تھی رسول اللہ کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ یہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کو بلا کے بولے اے میرے صحابی بتاؤ کیا ہے تم اتنا دیکھ کے مسکراتے؟ تو بولے یا رسول اللہ جتنی مصیبت بڑھتی وہ مصیبت کے وقت میں آپ کو پکارتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے مسکراتا ہوں۔ آپ کے چہرے انور کی نورانیت کی برکت سے اللہ میری تکلیف کو دور فرماتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جبرائیل امین آئے۔ جبرائیل امین آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پیغام ہے۔ تو بولو کیا پیغام ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو صحابی سے آپ ملے کل عصر میں ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ رسول اللہ بولے یہ تو بہت اچھے صحابی ہیں، تو اب تقدیر ہے کچھ نہیں کر سکتے، تو جو بھی ہونا ہے آپ ان کی مراد کو پوری فرمائیں۔ تو جبرائیل امین چلے گئے، وہ صحابی آئے، سرکار ان کو بلا کے بولے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ زندگی بھر اتنا غریب ہوں، اتنا محتاج ہوں، میٹھا کھانے کی بہت خواہش ہے، زندگی بھر میٹھا نہیں کھایا، میٹھا کھانے کی خواہش ہے۔ تو بولے اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات تو بولے شادی کرنے کی خواہش ہے یا رسول اللہ جوان ہو گیا ہوں۔ اب یہ صحابی کو نہیں معلوم کل عصر میں ان کا انتقال ہو رہا، اب رسول اللہ کو معلوم ہے یہ۔ اب بولے اچھا شادی کرنا ہے، تو بولے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بولے ان کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بولے اے عثمان آپ کی ذمہ داری ایک ایسا میٹھا بنانا، عرب میں اب تک کوئی میٹھا نہیں بنانا، ویسا لذیذ بناؤ میٹھا۔ تو بولے یا حکم یا رسول اللہ، وہ میٹھا بنانے کے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے علی جاؤ ان کے خاندان میں دیکھو کوئی لڑکی ہے کیا؟ تو انہوں بولے میری چاچا کی لڑکی ہے یا رسول اللہ، بہت دیندار ہے، میں ان سے نکاح کرتا ہوں۔ تو بولے جاؤ، ابھی پیغام نہیں بھیجے یا مسجد نبوی میں یہ حکم فرمائے جاؤ ان کے چاچا کو بولو محمد عربی ان کی لڑکی کا نکاح یہ صحابی سے کر دیتا ہے۔ تو کیسا تصرف! تو گئے جا کے حکم دیے، تو نکاح ہوا، صحابہ پورے کھانا بنا کے لائے، ان کو کھانا کھلائے۔ اب جو میٹھا تھا
ابھی بھی تو کھانا نہیں ہوا، کھانا تیار ہوا، عقد وغیرہ پڑھ کے ان کو گھر بھیج دی، اور ایک صاحب گھر بھی نہیں ان کے پاس، ایک دوسرے صحابی کو بولے گھر ہے، تو بولے یا رسول اللہ گھر میرے پاس ہے، تو جاؤ ان کو گھر میں لے گئے۔ تو ایک دن ہو گیا، صبح میں ایک صحابی کو بلا کے بولے، کیونکہ رسول اللہ کو معلوم ہے عصر میں ان کا انتقال ہونا ہے، تو صحابی کو بولے تم جاؤ ان کے گھر نماز پڑھو، ان کے اطراف ان کے گھر پھرتے رہنا، رونے کی آواز آئے تو مجھے آ کے بتانا۔ اب وہ صحابی بھی نہیں بولے ان کا انتقال ہونے والا ہے، خالی ان کے گھر تم گائیڈنگ کرتے رہنا، گھومتے رہنا۔ وہ بولے گئے، جا کے دیکھے، عصر میں رونے کی آواز آتے ہی میرے پاس آ کے بتانا۔ اب ہو گئے دن بھر پھرتے رہے دیکھتے رہے، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، اب گھر میں رونے کے بجائے ہنسنے کی آواز آ رہی۔ ابھی لوگ پریشان، یہ کیا ہوا؟ تو جلدی عصر کی نماز پڑھ کے آ کے رسول اللہ کے سامنے بولے یا رسول اللہ، وہ گھر سے رونے کی تو آواز نہیں آ رہی، ہنسنے کی، خوشیوں کی آواز آ رہی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ کیا بات ہوگی ماجرا؟ جبرائیل امین تو آ کے یہ خبر دی ان کا انتقال ہونا ہے، یہاں تو مسکرانا ہے۔ وہ صحابی کو بلا کے، بہرحال واقعہ طویل ہے، وقت کم ہے، میں جلدی اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو وہ جیسے ہی انہوں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے صحابی کیا ہوا؟ عصر میں ایک معاملہ ہونا تھا تمہارے گھر میں، نہیں ہوا، تو تم بتاؤ کیا عمل کرے تم؟ تو انہوں نے بولا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایک عمل کرا، جو میٹھا آپ بنا کے دیے تھے، کھانا بنا کے دیے تھے، میں اور میری بیوی بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ ہی رہے تھے، باہر ایک غریب آ کے دستک دیا، بولے میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ تو میں بسم اللہ پڑھ کے نوالا اٹھا ہی رہا تھا، مجھے رسول اللہ کی یاد آ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایک غریب کی مدد کرے گا، اللہ اس کی آخرت کی 70 مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی میں پوری تش اٹھا کے جا کے غریب کو دے دیا۔ رات بھر میں بھوکا رہا، میری بیوی بھوکی رہی، پانی پہ زندگی گزار لیے، یہ عمل کیا۔ تو ادھر جبرائیل امین آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یقیناً ان کی موت عصر میں تھی، تو رب نے فرمایا ان کی تقدیر عصر تک جینا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ کے سنت کو اپنایا، ایک غریب کی مدد کی، وہ غریب کی دعا اس کو اتنی لگی، اللہ ان کے عمر میں درازی عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ کی سنتیں اور دوسروں کی مدد میں یہ موت کو بھی اللہ تعالیٰ درازی عطا فرماتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، تو یہ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مومنین کو رسول اللہ کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما، اور دشمنوں کے جو حربے ہیں مولا، رسول اللہ کے نام سے جو وہ لوگ نفرت کر رہے ہیں مولا، اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے نام سے بھی، آپ کے عمل سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا۔